تو اس لیے ماڈرن لوگوں کا ایک الگ ٹائپ کا اسلام ہوتا ہے، ان کو گنجائشیں چاہیے۔ میرے بھائی، ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کو نہیں بنانا، ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی خواہشات کے مطابق لانا ہے۔ اپنے آپ کو لانا پڑے گا تو اللہ مانے گا، ورنہ اللہ کہے گا پھر کلچر اور یہ سب چیزیں جاؤ خود ہی بھگتو ان کو، میرے پاس تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، ہم لوگ کا تو کلچر نہیں ہے، ہم لوگ کا تو ایسا ہے۔ ہم تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، پھر آپ اس کلچر کو فالو کرو۔ اللہ جب قیامت کے دن آپ سے حساب و کتاب لے گا کہ میرا حکم یہ تھا جو میں نے قرآن میں بیان کیا، تو آپ کہتے ہیں اللہ تیرا حکم تھا لیکن ہمارا کلچر اس سے میچ نہیں کر رہا تھا۔ تو اگر اللہ کہے کہ ٹھیک ہے، یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پنجابیوں کے لیے نہیں تھا، میں اس میں یہ بتانا بھول گیا کہ پنجابی اس سے کیا ہے، مستثنا، کیونکہ پنجابیوں کا کلچر یہ نہیں ہے، یا یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پٹھانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پٹھانوں کا کلچر اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ شراب 2-3 ڈھکن جس میں نشہ نہ ہو، اس کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں نا لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کریں گے۔ تو ابھی فی الحال اسکالرز میں اتنی ہمت ہوئی نہیں ہے کہ شراب کو حلال کر دیں، لیکن رپورٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہلے دے چکے ہیں کہ یہ بھی حلال ہوگی، کیونکہ کون چھوڑے گا بھائی شراب کو، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ جو چیز ٹائم کی پابند ہوتی ہے اس کی ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور اینڈنگ ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں وقت میں جکڑ دیا ہے، سالوں میں، مہینوں میں، گھنٹوں میں، منٹوں میں۔ اللہ اس ٹائم کی پابندیوں سے آزاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ واجب الوجود ہے۔ اسی وجہ سے دیکھو بچے میں جو صلاحیت ہو نا اس کو بتا دینا چاہیے تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، کیونکہ ورنہ وہ احساس سے کمتری میں جاتا ہے۔ ماں باپ بچے کو پتہ ہے کیسے سمجھاتے ہیں، تو کسی کام کا نہیں ہے، مجھے پتا تو کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کہ آج کل مارکیٹ میں مفتی صاحب یہ کچھ نہیں کرے گا، اس سے امیدیں لگانا میں نے کیا کر دی ہیں، چھوڑ، اس سے تو دماغ ہی نہیں ہے، یہ تو بزدل ہے، یہ تو کم ہمت ہے، تو بے وقوف ہے، اس کو تو ہم 10 سال سے ایک بات سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ جب بچے کو ماں باپ کی طرف سے ہر وقت یہ تابڑ توڑ میزائل فائر ہوں گے نا بچے کے اوپر، بچے کو لگے گا کہ واقعی میں بے وقوف بھی ہوں، میں پرلے درجے کا احمق بھی ہوں، میں بزدل بھی ہوں، میں کم ہمت بھی ہوں۔ اس میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا، جو کام وہ کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا، اس کا آؤٹ پٹ بھی زیرو ہونا شروع ہوگا۔ پھر ماں باپ کے اور تانے، نتیجہ کیا نکلے گا، وہ تھکا ہارا ایک ناکام انسان سمجھ کے زندگی گزارے گا۔ پھر وہ کہے گا میری بیٹھنا چرسیوں میں ہی بنتا ہے میرا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، ہر دعا۔ فرمایا لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اللہ میں مانگ مانگ کے تھک گیا مگر تو دعا قبول نہیں کرتا۔ جب یہ لفظ کہتا ہے تو پھر اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا یہ لفظ کہتا کیوں ہے؟ اس لیے کہتا ہے نا کہ اس کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نظر نہیں آ رہی نا قبول ہوتی ہوئی، وہ ساری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جب دل میں یہ خیالات آنا شروع ہو گئے اب قبول ہونا بند۔ تو اللہ قبول کر رہا ہے لیکن وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے۔ وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو چھڑوا کے اور پھر دوسرا بھائی بھی چھڑوا کے وہ آپ کو آزما رہا ہے کہ ابھی بھی مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے۔ جب اللہ نے دیکھا آزمائش میں کامیاب تو اللہ نے بادشاہ بنا کے ملایا، ٹھیک ہے نا، ان ربی لطیف لما یشاء۔ تبھی تو حضرت یوسف نے کہا میرا رب بہت باریک بین ہے، بڑی لطافت سے، بڑے خفیہ طریقوں سے کامیابی کے، ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے راستے پیدا کرتا ہے۔ دنیا تو مسافر خانہ ہے بھائی، تو ٹینشن میں بھی سب کچھ صحیح ہو جائے گا آپ کا۔ اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ والا کام میرا ہو جائے، نہیں ہو رہا، یہ والا کام میرا ہو جائے۔ ہمارے تو فرمایا کرتے تھے اہل اللہ کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہوتی قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وہ تو کہتے ہیں بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے، دعائیں مانگنے کی مل رہی ہے، بس سیٹ ہے، بس یہی ہے، یہ ہمیں یہی چاہیے، باقی اللہ تیری مرضی، تو دے نہ دے، کیونکہ اصل تو کیا ہے، آخرت ہے، وہاں تو ہم سے خوش ہو جائے گا، بس یہی کافی۔ تو فرماتے ہیں ان کے ہاں تو دعا خود مطلوب ہے۔ ماں باپ بچے کو بتا دیتے ہیں شروع سے ہی بیٹا سگریٹ نہیں پینا، بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے، بیٹا چرس نہیں پینا، فلمیں مت دیکھنا، لیپ ٹاپ لے کے جب بیٹھو یا LED لے کے بیٹھو لڑکیوں کی تصویریں مت دیکھنا۔ آج کل یہ بہت ضروری ہے بچوں کو سمجھانا، ماں باپ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے، بچہ موبائل پہ کیا کر رہا ہے، اسکرین پہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ٹین ایجر لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، وہ ابھی بلوغت کے قریب پہنچ رہے ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں، وہ سب گند بلا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ برا کام کر رہے ہیں ہم۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، نہ بیٹا یہ کام مت کرنا، یہ برا کام ہے۔ تو آپ اس کو برائیوں کے بارے میں بتاتے ہو، ایک کام آپ نے کر لیا کہ اس کو بتا دیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ یہ تو ماں باپ پوری زندگی سمجھا کے تھک جاتے ہیں، بچے پھر بھی چرسی نکلتے ہیں، ہیروئن چی نکلتے ہیں، ادھر شرابیوں میں شراب پی رہا ہے، کوئی یہ کرتا ہوا پکڑا گیا، کوئی یہ کرتا ہوا پکڑا، گینگ میں پکڑے جاتے ہیں بھائی، تو گینگ بنا ہوا ہوتا ہے ڈاکوؤں کا، اس میں آپ کا بچہ پتا چلا یہ تو وہاں بیٹھ رہا تھا۔ تو بتانے کے بعد اگلا کام کیا کرنا پڑے گا، سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے اس کو موٹیویشن چاہیے۔ وہ موٹیویشن بہت سارے طریقوں سے ملتی ہے، اس موٹیویشن کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ تو یہ اس کی
की सोहबत किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है। सबसे पावरफुल ये है, आप बच्चे को कोई नसीहत ना करो ना, लेकिन ये देख लो कि इसका उठना बैठना किन लोगों में है। आज माँ बाप बताते हैं हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, पता नहीं क्यों फोश फिल्मों में लग गया, वो पता नहीं क्यों वो सिगरेट में लग गया। मैं कहता हूं आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन उस स्कूल में सारे बच्चे भी अच्छे आ रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है भाई? स्कूल के पास कौन सा ऐसा मायार है कि वो ये देख के बच्चे को लेके ये अच्छा बच्चा है ये गंदा बच्चा है? वो तो जब आएगा आपके बच्चे के साथ दोस्ती होगी, आपके बच्चे को मोबाइल पे फोहश चीजें दिखाएगा, आपके बच्चे को कहेगा मैं भी ये वेव्स पीता हूं, तू भी 2-3 सुट्टे लगा के देख ले, मैं भी छुप छुप के सिगरेट पीता हूं, तू भी पी ले। उससे बच्चा क्या होगा? खराब। और याद रखो, बच्चा सबसे ज्यादा खराब पता है किस चीज से होता है? जब कोई बच्चे को बाप के खिलाफ वर्गलाना शुरू कर दे, बेड़ा गर्क बच्चे का। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब कोई बच्चे को कहते ना तुम्हारा बाप तो फारिग आदमी है, तुम्हारे बाप से क्या है, तुम क्या, तो बच्चे के दिल में सबसे पहले अपने बाप की अजमत निकलती है, क्योंकि सबसे पावरफुल मोटिवेशन जो बच्चे के पास होती है ना, वो कौन सी है? बाप। तभी तो इस्लाम में यतीम के बहुत फजाइल हैं, क्योंकि जिसका बाप नहीं है ना, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मां का काम नहीं है बच्चों की तरबियत, नहीं कर सकती, कोशिश के बावजूद नहीं कर सकती, उसके पास वो पावर ही नहीं है ना। चाहत से थोड़ी हो जाता है, पावर भी तो हो ना। हम सब चाहते हैं सब नेक बन जाए, तो क्या बना लेते हैं? लोग मेरे पास आते हैं, मेरा बच्चा बिगड़ गया, आप समझाएं, मैं समझा देता हूं, फिर भी नहीं सुधरता। लोग कहते हैं क्या करें? मैं कहता हूं भाई मैं थाने में होता तो सुधार देता, मेरे पास तो पावर, अपना बच्चा होता तो चमाट लगा देता उसके, में कोशिश करता सख्ती करके। आपके बच्चे पे मैं कैसे सख्ती करूं भाई? जब बाप का रोब निकल गया ना बच्चे से, गया काम से, किसी काम का नहीं है फिर वो। ये खूब समझ लो अच्छी तरीके से। खैर, क्लास फेलो अपने क्लास फेलो को बाप के खिलाफ वर्गला रहे होते हैं कि मैं तो अपने बाप से पूछ के नहीं आता, तू क्यों पूछ के आता है भाई?